خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری نیوز 360 پر۔ زنیرہ ماہم صاحبہ، علی جعفری صاحب، بلال احمد صاحب روزانہ کوئی 1 سے 1.25 گھنٹے کی ویڈیوز کرتے ہیں اور وہ لائیو کرتے ہیں، اور اس میں ان کا مدعا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے کلین چٹ دلوائیں ظہیر احمد کو، شبیر احمد کو، اور وہ کسی طرح سے بھی ایک جائز ثابت کریں شادی کو مغویہ بچی کی اور ظہیر احمد کی۔ یہ ان کا سارا مدعا ہوتا ہے، لیکن اس پوری کنورسیشن کے دوران ان کا سب سے زبردست تماشا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قانون کہیں نہیں ہوتا۔ قانون جو کہ سارا کا سارا بیسز ہے اس کیس کا، کہ ایک نکاح جو کہ ہوا ہی نہیں، اور اگر ہوا ہے تو ناجائز ہے، غلط ہے قانون کی نظر میں، کیونکہ کم سن بچی کا نکاح ہو نہیں سکتا قانون کی نقطہ نظر سے۔ اور اگر یہ سارا معاملہ ہوا بھی ہے تو کیس جو ہے وہ اب اغوا کا بن رہا ہے۔ تو یہ بحث کہیں نہیں ہوتی۔ بحث کیا ہوتی ہے؟ آج میں آپ کو کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ وہ بحث کرتے کیا ہیں۔ ویسے وہ بحث نہیں کرتے، مباحثہ تو اسے کہتے ہیں جس میں سوال اور جواب کا سلسلہ ہو۔ وہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے درست کہا اور آپ نے درست کہا اور آپ نے درست کہا اور آپ نے درست کہا۔ یہ ہوتا ہے وہ معاملہ جو کہ چل رہا ہوتا ہے 1 سے 1.25 گھنٹے کے دوران، اور اس دوران کامنٹس کے سیکشن میں جو گالیاں اور جو مغلظات ان تینوں حضرات کو سنائے جا رہی ہوتی ہے، وہ تینوں اس سے بے خبر اور اس کو نظر انداز کر کے وہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں درست نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پہ کل علی جعفری صاحب نے کہا کہ جی ایسا کیا ظلم ہو گیا، ایسا کیا گناہ کر دیا ظہیر احمد نے کہ اس نے لڑکی سے شادی کر لی یا کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار، اب تو 4 مہینے ہو گئے اس معاملے کو لٹکے ہوئے، آپ کو 4 مہینے سے صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اگر واقعی وکیل ہیں تو بھائی کوئی قانون کی کوئی کتاب وتاب پڑھیں۔ اگر آپ واقعی وکیل ہیں، کوئی ایک حوالہ ہمیں دیں کہ کیسے کم عمر بچی کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ جائز ہو سکتی ہے، یا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکی کو ورغلا کر آپ اس کے گھر سے لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں یا نکاح کا ڈرامہ رچائیں۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اب رہنا نہ چاہ رہی ہو، وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کے تعلقات خراب ہو گئے ظہیر احمد سے، تو آپ پھر بھی اسے فورس کریں کہ جی اب تو تمہیں رہنا اس کے ساتھ ہی ہے کیونکہ تم نے اس سے نکاح کر لیا اور شادی کر لی۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں؟ یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسی سارے معاملے میں جب وہ یہ باتیں کہانیاں سنا رہے تھے تو انہوں نے زنیرہ ماہم صاحبہ کو یہ کہانی بھی سنانی شروع کر دی کہ میں اتنے اچھے نکات اٹھاتا ہوں کہ اب مجھے ایک بڑے فلم کے پروڈیوسر نے اپروچ کر لیا ہے اور مجھے وکیل کا جو ہے وہ رول دیا جائے گا ایک بڑے بینر کی فلم کے لیے۔ یہ تو مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ آپ اداکار بہت بڑے ہیں، واقعی آپ اداکاری بہت کمال کی کرتے ہیں، بلکہ آپ تینوں بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون سے آپ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وہی معاملہ ہے جو یہاں پھنسا ہوا ہے کہ یہاں قانون کے تحت بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ فنکاری اور اداکاری چل رہی ہے۔ کم سے کم 2 لوگوں کے بارے میں تو یہ سند آ گئی ہے کہ یہ دونوں اداکار ہیں۔ زنیرہ ماہم صاحبہ کو لاہور پریس کلب نے جب نوٹس بھیجا اور ان کے خلاف پریس ریلیز نکالا تو اس میں ان کو اداکارہ زنیرہ ماہم لکھا، یعنی کہ پریس کلب نے کہہ دیا کہ وہ اداکارہ ہیں اور اب وہ اداکارہ ہی ہیں۔ اور ایک صاحب تو خود اپنے منہ سے کل کہہ رہے تھے رات کو کہ مجھے تو اب اداکاری مل گئی ہے، اب میں وکیل کا رول پلے کروں گا ایک بڑے بینر کی پاکستانی فلم میں۔ آپ کو مبارک ہو، ضرور جائیں اداکاری کی، وکیل کی اداکاری کریں، کیونکہ اب تک بھی جو آپ 4 مہینے سے کرتے رہے ہیں، سمجھ لیں آپ ریہرسل کر رہے تھے، آپ کوئی موک کر رہے تھے، اب آپ اصل اداکاری شروع کریں گے۔ ویسے آپ نے
جو موک کی ہے اس میں بھی اداکاری آپ نے وکیل کی بہت اچھی کی ہے، جو آپ سارا کچھ بیان کرتے رہیں، کیونکہ ہماری فلموں کے اندر بھی قانونی نکات نہیں ہوتے وکیلوں کی طرف سے، اس میں بھی ڈرامہ ہی ہوتا ہے اور لفاظی ہوتی ہے، اور ڈرامے اور لفاظی میں آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر آ گئی بات کہ جی ظہیر احمد کا گھر 1 مرلے یا 1.25 مرلے یا 1.5 مرلے پر ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ 1 مرلے پر ہے یا 1 چھٹاک مرلے پر ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس لڑکے نے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اس سے غیر قانونی کام ہو گیا ہے، وہ لڑکی کو ورغلا کر یہاں سے اغوا کر کے لے کے گیا ہے، اس سے زبردستی نکاح کا ڈرامہ رچایا ہے، پھر 2.5 سے 3 مہینے اس کے ساتھ رہا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس کا کسی بھی زمین سے یا کسی بھی مکان سے یا کسی کی غربت سے یا کسی کی عمارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ایک امیر سے کبیر آدمی بھی غیر قانونی جرم کر سکتا ہے اور ایک غریب سے غریب آدمی بھی جرم کر سکتا ہے، تو دونوں کے جرم برابر ہی ہوتے ہیں قانون کی نظر میں۔ دونوں کے اگر جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو ملزم کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا گھر 10 کنال پر ہے یا 1 مرلے پر ہے، ملزم کا جرم دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ الزام کیا آ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ظہیر احمد صاحب بہت ہی فقیر آدمی ہوں گے، گو کہ وہ کہتے تو یہ تھا کہ وہ 70,000 روپے مہینہ کماتے ہیں، موبائل کا کوئی کاروبار کام شام کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا، لیکن پھر بھی اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ 70,000 روپے کماتے ہیں تو 70,000 روپے ایک معقول آمدنی ہے کسی بھی جوائنٹ فیملی میں رہنے والے آدمی کے لیے۔ تو وہ کوئی اتنے فقیر درویش بھی نہیں تھے بھائی صاحب، وہ تو ایک بہت ہی زبردست فیس دے کر کے کراچی میں وکیل افورڈ کر رہے ہیں، وہ ایک زبردست فیس دے کر کے لاہور میں وکیل افورڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ 1 مرلہ اور 1.25 مرلے کی کہانی جو ہے اس سے ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی ظہیر احمد کے لیے کسی بھی صورت میں، تو یہ ڈرامہ بھی بند کریں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ظہیر احمد ابھی بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مل لے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، دوسری بات اگر وہ بیوی بھی ہے تو بیوی آن ریکارڈ ہے کہ کہہ رہی ہے وہ ملنا نہیں چاہتی۔ تو جب وہ ملنا نہیں چاہتی تو آپ ملوانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا ایسی دقت اور کیا ایسی مصیبت پڑ گئی ہے کہ آپ کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ مل لے اس سے جا کر کے؟ تو اس طرح کی لاکھوں باتیں اس پورے 1 سوا گھنٹے میں چلتی ہیں، جس میں اداکاری بھی ہوتی ہے، جس میں اردو کی ایسی کی تیسی بھی کی جاتی ہے، اور اس میں ہنسی مذاق اور ٹٹے بھی چلتے ہیں۔ ایک سنجیدہ میٹر ہے، ایک فیملی بلکہ 2 خاندانوں کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ان کی پوری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ 1.25 گھنٹے کے 3 مسخرے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو شگوفے سناتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تماشا ہے جو چل رہا ہے، اور اس تماشے کے پیچھے بھی وہی گینگ ہے جو کہ ظہیر احمد کے پیچھے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔